الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کے وقت عاجزی کرے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر نبی اور ہر ولی کے شفیع ہیں۔ اس لیے سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ حضرت مولانا ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی اور غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، لہٰذا مومنین کے لیے تو زیادہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ محتاج بھی ہے اور بے نیاز بھی نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے شفیع بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور آج اس دنیا میں امت اپنے آقا پر درود پاک پڑھ کر آخرت میں حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی مستحق ہو رہی ہے، لہٰذا درود پاک قبولیت شفاعت کا بیانہ ہے جو کہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں جمع رہے گا۔ مفسر قرآن امامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ روح انسانی جو کہ جبلی طور پر ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلیات قبول کرنے کی استعداد حاصل کر لے۔ جس طرح آفتاب کی کرنیں مکان کے روشن دان سے اندر جھانکتی ہیں تو اسے مکان کے در و دیوار روشن نہیں ہوتے، لیکن اگر اس مکان کے اندر پانی کا تشت یا آئینہ رکھ دیا جائے اور آفتاب کی کرنیں اس پر پڑیں تو اس کے عکس سے مکان کی چھت اور در و دیوار چمک اٹھتے ہیں۔ یوں ہی امت کی روحیں اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ظلمت قدح میں پڑی ہوئی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور سے جو کہ سورج سے بھی روشن تر ہے، اس کی نورانی کرنوں سے روشنی حاصل کر کے اپنے باطن کو چمکا لیتی ہیں، اور یہ استفادہ صرف درود پاک سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی مجددی قدس سرہ کا قول مبارک ہے، فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہترین عبادت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے جو کہ تمام سعادتوں کی سردار، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پاک درگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور درود پاک کی برکت سے سب سیئات خسارات سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن میں 70,000 فرشتے روزے منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور 70,000 اور آ جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کی جلوہ میں تشریف لائیں گے اور انہیں فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے کہ پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ سیدنا امام شورانی قدس سرہ کا ارشاد گرامی ہے، درود پاک کی کثرت کی کم از کم
کم از کم مقدار کے متعلق فرمایا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ کثرت کی کم از کم تعداد 700 بار دن کو اور 700 بار رات کو روزانہ، اور بعض علماء نے فرمایا کثرت کی کم از کم مقدار 350 بار دن کو اور 350 بار رات کو روزانہ ہے۔ نیز فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسے کہ صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، اور ہم سرکار سے دینی امور کے بارے میں اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں سوال کریں جن کو حفاظ نے ضعیف کہا ہے، اور اگر ہمیں یہ حاضری نصیب نہ ہو تو ہم درود پاک کثرت کرنے والوں میں سے شمار نہ ہوں گے، جیسے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرا بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے 75 بار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بعد سعادت سے مشرف ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اب تک بیداری کی حالت سے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے 75 بار نوازا گیا ہوں، اور جن احادیث مبارکہ کو محدثین نے ضعیف کہا ہے ہم ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ نیز فرمایا اے بھائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سے قریب تر راستہ ہے رسول اکرم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، لہذا جو شخص سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ کرے تو وہ محل کا طالب ہے، یعنی یہ ناممکن ہے ایسے شخص کو حضرت اندر داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، اور ایسا شخص جاہل ہے، اسے دربار الہی کے آداب کا پتہ ہی نہیں۔ ایسے کی مثال اس کسان کی ہے جو بادشاہ کے ساتھ بلا واسطہ ملاقات کرنا چاہتا ہو۔ نیز فرمایا اے میرے عزیز، تجھ پر لازم ہے کہ تو درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام ہوں گے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے ساتھ دوزخ کے زبانیاں یعنی فرشتے کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے، محشر میں ڈھونڈا ہی کریں ان کو قیامت کے سپاہی، پر وہ کس کو ملے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو۔ نیز فرمایا اے میرے عزیز، اگر میرے اعمال میں کوتاہی ہو مگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہو تو یہ زیادہ نافع ہے، اس سے کہ اعمال صالحہ بہت ہوں لیکن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل نہ ہو۔ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل محبت کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھنے پر صبر و استقلال کے ساتھ ہمیشگی کریں، یہاں تک کہ بخت جاگیں اور وہ جانے جہاں خود قدم رنجا فرمائے اور شرف زیارت سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق ضلع دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ شکریہ۔